چیپٹر 4 نظریات۔ پردے کی مخالفت جن وجوہ سے کی جاتی ہے وہ محض سلبی نوعیت ہی کے نہیں ہیں، بلکہ دراصل ایک ثبوتی اور ایجابی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان کی بنا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ عورت کے گھر میں رہنے اور نقاب کے ساتھ باہر نکلنے کو ناروا قید سمجھتے ہیں اور بس اسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نقشہ ہے۔ تعلقات مرد و زن کے بارے میں وہ اپنا ایک مستقل نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں یہ نہ کریں بلکہ کچھ اور کریں، اور پردے پر ان کا اعتراض اس وجہ سے ہے کہ عورت اپنی اس خانہ نشینی اور روح پوشی کے ساتھ نہ تو زندگی کا وہ نقشہ جما سکتی ہے، نہ وہ کچھ اور کر سکتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کچھ اور کیا ہے، اس کی تہ میں کون سے نظریات اور کون سے اصول ہیں، وہ بجائے خود کہاں تک درست اور معقول ہے، اور عملاً اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے نظریات اور اصولوں کو جوں کا توں تسلیم کر لیا جائے تب تو پردہ اور وہ نظام معاشرت جس کا جز یہ پردہ ہے واقعی سراسر غلط قرار پائے گا۔ مگر ہم بغیر کسی تنقید اور بغیر کسی عقلی اور تجربی امتحان کے آخر کیوں ان کے نظریات تسلیم کر لیں؟ کیا محض جدید ہونا یا محض یہ واقعہ کہ ایک چیز دنیا میں زور و شور سے چل رہی ہے اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ آدمی کسی جانچ پڑتال کے بغیر اس کے آگے سپر ڈال ہی دے؟ پوائنٹ نمبر 1، 18ویں صدی کا تصور آزادی۔ جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، 18ویں صدی میں جن فلاسفہ اور علماء طبیعین اور اہل ادب نے اصلاح کی آواز بلند کی تھی، انہیں دراصل ایک ایسے نظام تمدن سے سابقہ درپیش تھا جس میں طرح طرح کی جکڑ بندیاں تھیں، جو کسی پہلو سے لوچ اور لچک نام کو نہ رکھتا تھا، جو غیر معقول روایتوں، جامد قاعدوں اور عقل و فطرت کے خلاف صریح تناقضات سے لبریز تھا۔ صدیوں کے مسلسل انحطاط نے اسے ترقی کے ہر راستے میں سنگ گراں بنا دیا تھا۔ ایک طرف نئی عقلی و علمی بیداری طبقہ متوسط بورژوا طبقے میں ابھرنے اور ذاتی جدوجہد سے آگے بڑھنے کا پرجوش جذبہ پیدا کر رہی تھی، اور دوسری طرف امراء اور پیشوایان مذہب کا طبقہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا روایتی قیود کی گرہیں مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا۔ چرچ سے لے کر فوج اور عدالت کے محکموں تک، شاہی محلوں سے لے کر کھیتوں اور مالی لین دین کی کوٹھیوں تک، زندگی کا ہر شعبہ اور اجتماعی تنظیمات کا ہر ادارہ اس طرح کام کر رہا تھا کہ محض پہلے سے قائم شدہ حقوق کے زور پر چند مخصوص طبقے ان نئے ابھرنے والے لوگوں کی محنتوں اور قابلیتوں کے ثمرات چھین لے جاتے تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر وہ کوشش جو اس صورتحال کی اصلاح کے لیے کی جاتی تھی برسر اقتدار طبقوں کی خود غرضی اور جہالت کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ سے اصلاح و تغیر کا مطالبہ کرنے والوں میں روز بروز اندھا انقلابی جوش پیدا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بالآخر اس پورے اجتماعی نظام اور اس کے ہر شعبے اور ہر جز کے خلاف بغاوت کا جذبہ پھیل گیا، اور شخصی آزادی کا ایک ایسا انتہا پسندانہ نظریہ مقبول عام ہوا جس کا مقصد سوسائٹی کے مقابلے میں فرد کو حریت تامہ اور اباحت مطلقہ عطا کر دینا تھا۔ کہا جانے لگا کہ فرد کو پوری خود مختاری کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ہر وہ کام کرنے کا حق ہونا چاہیے جو اسے پسند آئے، اور ہر اس کام سے باز رہنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے جو اسے پسند نہ آئے۔ سوسائٹی کو اس کی انفرادی آزادی چھین لینے کا کوئی حق نہیں۔ حکومت کا فرض صرف یہ ہے کہ افراد کی اس آزادی عمل کو محفوظ رکھے، اور اجتماعی ادارات صرف اس لیے ہونے چاہیے کہ مرد کو اس کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیں۔ آزادی کا یہ مغالبہ آمیز تصور، جو دراصل ایک ظالمانہ اجتماعی نظام کے خلاف غصے کا نتیجہ تھا، اپنے اندر ایک بڑے اور عظیم تر فساد کے جراثیم رکھتا تھا۔ جن لوگوں نے اسے ابتدائی پیش کیا وہ خود بھی پوری طرح اس کے منطقی نتائج سے آگاہ نہ تھے۔ شاید ان کی روح کانپ اٹھتی اگر ان کے سامنے وہ نتائج متمثل ہو کر آ جاتے جن پر ایسی بے قید اباحت اور ایسی خود سرانہ انفرادیت لازماً منتہی ہونے والی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر ان ناروا سختیوں اور غیر معقول بندشوں کو توڑنے کے لیے اسے بطور ایک آلے کے استعمال کرنا چاہا تھا جو ان کے زمانے کی سوسائٹی میں پائی جاتی تھی، لیکن بالآخر اس تصور نے مغربی ذہن میں جڑ پکڑ لی اور نشو و نما پانا شروع کر دی۔ پوائنٹ نمبر 2، 19ویں صدی کے تغیرات۔ فرانس کا انقلاب اسی تصور آزادی کے زیر اثر رونما ہوا۔ اس انقلاب میں بہت سے پرانے اخلاقی نظریات اور تمدنی اور مذہبی ضابطوں کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور جب ان کا اڑنا ترقی کا ذریعہ ثابت ہوا تو انقلاب پسند دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر وہ نظریہ اور ہر وہ ضابطۂ عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ترقی کی راہ کا روڑا ہے۔
اسے ہٹائے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ مسیحی اخلاقیات کے غلط اصولوں کو توڑنے کے بعد بہت جلدی ان کی مقراض تنقید انسانی اخلاقیات کے اساسی تصورات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ عصمت کیا بلا ہے؟ یہ جوانی پر تقویٰ کی مصیبت آخر کیوں ڈالی گئی ہے؟ نکاح کے بغیر اگر کوئی کسی سے محبت کر لے تو کیا بگڑ جاتا ہے؟ اور نکاح کے بعد کیا دل آدمی کے سینے سے نکل جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کا حق چھین لیا جائے؟ اس قسم کے سوالات نئی انقلابی سوسائٹی میں ہر طرف حاشیے میں اخلاقی نظریات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ انفرادی آزادی کے اس تخیل سے موجودہ نظام سرمایہ داری، جمہوری نظام تمدن اور اخلاقی آوارگی لائسنشسنس کی تخلیق ہوئی، اور تقریباً 1.5 صدی کے اندر اس نے یورپ اور امریکہ میں اتنے ظلم ڈھائے کہ انسانیت ان کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس نظام نے فرد کو جماعتی مفاد کے خلاف خود غرضانہ عمل کرنے کا لائسنس دے کر اجتماعی فلاح و بہبود کو ذبح کر ڈالا اور جماعتی زندگی کو پارا پارا کر دیا۔ سوشلزم اور فاشزم دونوں اسی بغاوت کے مظاہر ہیں، لیکن اس نئی تعمیر میں ابتدا ہی سے ایک خرابی کی صورت مضمر ہے۔ یہ دراصل ایک انتہا کا علاج دوسری انتہا سے ہے۔ 18ویں صدی کے تصور حریت شخصی کا قصور یہ تھا کہ وہ جماعت کو فرد پر قربان کرتا تھا، اور اس 20ویں صدی کے تصور اجتماع کا قصور یہ ہے کہ یہ فرد کو جماعت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح انسانیت کے لیے ایک متوازن نظریہ آج بھی ویسا ہی ناپید ہے جیسا 18ویں صدی میں تھا۔ اس قسم کے سوالات، نکاح کے بغیر اگر کوئی کسی سے محبت کر لے تو کیا بگڑ جاتا ہے، اور نکاح کے بعد کیا دل آدمی کے سینے سے نکل جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کا حق چھین لیا جائے، اس قسم کے سوالات نئی انقلابی سوسائٹی میں ہر طرف سے اٹھنے لگے، اور خصوصیت کے ساتھ افسانوی گروہ رومانٹک اسکول نے انہیں سب سے زیادہ زور کے ساتھ اٹھایا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جارج ساں اس گروہ کی لیڈر تھی۔ اس عورت نے خود ان تمام اخلاقی اصولوں کو توڑا جن پر ہمیشہ سے انسانی شرافت اور خصوصاً عورت کی عزت کا مدار رہا ہے۔ اس نے ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے حسن نکاح سے باہر آزادانہ تعلقات قائم کیے۔ آخرکار شوہر سے مفارقت ہوئی۔ اس کے بعد یہ دوست پر دوست بدلتی چلی گئی اور کسی کے ساتھ 2 برس سے زیادہ نباہ نہ کیا۔ اس کی سوانح حیات میں کم از کم 6 ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جن کے ساتھ اس کی اعلانیہ اور باقاعدہ آشنائی رہی ہے۔ اس کے انہی دوستوں میں سے ایک اس کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے: جارج شاں پہلے ایک پروانے کو پکڑتی ہے اور اسے پھولوں کے پنجرے میں قید کرتی ہے۔ یہ اس کی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی پن سے اسے چبھونا شروع کرتی ہے اور اس کے پھڑپھڑانے سے لطف اٹھاتی ہے۔ یہ اس کی سرد مہری کا دور ہوتا ہے، اور دیر یا سویر یہ دور بھی ضرور آتا ہے۔ پھر وہ اس کے پر نوچ کر اس کا تجزیہ کر کے اسے ان پروانوں کے ذخیرے میں شامل کر لیتی ہے جن سے وہ اپنے ناولوں کے لیے ہیرو کا کام لیا کرتی ہے۔ فرانسیسی شاعر الفریڈ مسے بھی اس کے عشاق میں سے تھا، اور آخرکار وہ اس کی بے وفائیوں سے اس قدر دل شکستہ ہوا کہ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ جارج ساں اس کے جنازے پر نہ آئے۔ یہ تھا اس عورت کا ذاتی کیریکٹر جو کم و بیش 30 سال تک اپنی شاداب تحریروں سے فرانس کی نوخیز نسلوں پر گہرا اثر ڈالتی رہی۔ اپنے ناول لیلیا میں وہ لیلیا کی طرف سے استینو کو لکھتی ہے: جس قدر زیادہ مجھے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں محسوس کرتی جاتی ہوں کہ محبت کے متعلق ہمارے نوجوانوں کے خیالات کتنے غلط ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ محبت ایک ہی سے ہونی چاہیے اور اس کے دل پر پورا قبضہ ہونا چاہیے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بلا شبہ تمام مختلف خیالات کو گوارا کرنا چاہیے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بعض خاص روحوں کو ازدواجی زندگی میں وفادار رہنے کا حق ہے، مگر اکثریت کچھ دوسری ضروریات اور کچھ دوسری قابلیتیں رکھتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو آزادی دیں، باہمی رواداری سے کام لیں اور اس خود غرضی کو دل سے نکال دیں جس کی وجہ سے رشک و رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تمام محبتیں صحیح ہیں، خواہ وہ تیز و تند ہوں یا پرسکون، شہوانی ہوں یا روحانی، پائیدار ہوں یا تغیر پذیر، لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جائیں یا لطف و مسرت کی طرف۔ اپنے ایک دوسرے ناول ژاک میں وہ اس شوہر کا کیریکٹر پیش کرتی ہے جو اس کے نزدیک شوہریت کا بہترین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ہیرو ژاک کی بیوی اپنے آپ کو ایک غیر مرد کی آغوش میں ڈال دیتی ہے، مگر فراخ دل شوہر اس سے نفرت نہیں کرتا اور نفرت نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو پھول میری بجائے کسی اور کو خوشبو دینا چاہتا ہے، مجھے کیا حق ہے کہ اسے پاؤں تلے رون ڈالوں۔ آگے چل کر اسی ناول میں وہ ژاک کی زبان سے یہ خیالات ظاہر کراتی ہے: میں نے اپنی رائے نہیں بدلی، میں نے سوسائٹی سے صلح نہیں کی،
میری رائے میں نکاح تمام اجتماعی طریقوں میں وہ انتہائی وحشیانہ طریقہ ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آخر کار یہ طریقہ موقوف ہو جائے گا اگر نسل انسانی نے انصاف اور عقل کی طرف کوئی واقعی ترقی کی۔ پھر اس کی جگہ ایک دوسرا طریقہ لے گا جو نکاح سے کم مقدس نہ ہوگا مگر اس سے زیادہ انسانی طریقہ ہوگا۔ اس وقت انسانی نسل ایسے مردوں اور عورتوں سے آگے چلے گی جو کبھی ایک دوسرے کی آزادی پر کوئی پابندی عائد نہ کریں گے۔ فی الحال تو مرد اتنے خود غرض اور عورتیں اتنی بزدل ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی موجودہ قانون سے زیادہ شریفانہ قانون کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں، جن میں ضمیر اور نیکی کا فقدان ہے انہیں تو بھاری زنجیروں میں جکڑا ہی جانا چاہیے۔ یہ وہ خیالات ہیں جو 1833 اور اس کے لگ بھگ زمانے میں ظاہر کیے گئے تھے۔ جارج ساں صرف اسی حد تک جا سکی۔ اس تخیل کو آخری منطقی نتائج تک پہنچانے کی اسے بھی ہمت نہ ہوئی۔ بائیں ہمہ آزاد خیالی، روشن دماغی اور پرانے روایتی اخلاق کی تاریکی پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس کے 30-35 سال بعد فرانس میں ڈرامہ نویسوں، ادیبوں اور اخلاقی فلسفیوں کا ایک دوسرا لشکر نمودار ہوا جس کے سرخیل الیگزینڈر ڈیوما اور الفریڈ ناکوے تھے۔ ان لوگوں نے سارا زور اس خیال کی اشاعت پر صرف کیا کہ آزادی اور لطف زندگی بجائے خود انسان کا پیدائشی حق ہے، اور اس حق پر ضوابط اخلاق و تمدن کی جکڑ بندیاں لگانا فرد پر سوسائٹی کا ظلم ہے۔ اس سے پہلے فرد کے لیے آزادی عمل کا مطالبہ محبت کے نام پر کیا جاتا تھا۔ بعد والوں کو یہ نری جذباتی بنیاد کمزور محسوس ہوئی، لہٰذا انہوں نے انفرادی خودسری، آوارگی اور بے قید آزادی کو عقل، فلسفہ اور حکمت کی مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان مرد اور عورتیں جو کچھ بھی کریں قلب و ضمیر کے کامل اطمینان کے ساتھ کریں، اور سوسائٹی صرف یہی نہیں کہ ان کی شورش شباب کو دیکھ کر دم نہ مار سکے بلکہ اخلاقاً جائز اور مستحسن سمجھے۔ 19ویں صدی کے آخری دور میں پال ایڈم، ہنری بتائی، پیر لوئی اور بہت سے دوسرے ادیبوں نے اپنا تمام زور نوجوانوں میں جرأت رندانہ پیدا کرنے پر صرف کیا تاکہ قدیم اخلاقی تصورات کے بچے کھچے اثرات سے جو جھجک اور رکاوٹ طبیعتوں میں باقی ہے وہ نکل جائے۔ چنانچہ پول ایوان اپنی کتاب میں نوجوانوں کو ان کی اس جہالت و حماقت پر دل کھول کر ملامت کرتا ہے کہ وہ جس لڑکی یا لڑکے سے محبت کے تعلقات قائم کرتے ہیں اسے جھوٹ موٹ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پر مر مٹے ہیں اور اس سے حقیقی عشق رکھتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے ہو کر رہیں گے۔ پھر کہتا ہے یہ سب باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جسمانی لذت کی اس صحیح خواہش کو جو فطری طور پر ہر آدمی میں ہوتی ہے اور جس میں کوئی بات فی الحقیقت گناہ یا برائی کی نہیں ہے، پرانے خیالات کی بنا پر معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے آدمی خام خواہ جھوٹے الفاظ کے پردے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاطینی قوموں کی یہ کمزوری ہے کہ ان میں محبت کرنے والے جوڑے ایک دوسرے پر اس بات کا صاف صاف اظہار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ ملاقات سے ان کا مقصد محض ایک جسمانی خواہش کو پورا کرنا اور لطف اٹھانا ہے، اور اس کے بعد نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہے، شائستہ اور معقول انسان بنو، اپنے خواہشات اور لذات کے خادموں کو اپنا معبود نہ بنا لو۔ لذات کے خادموں کا مطلب حاشیے میں لکھا ہے، اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کیجیے، ان سے مراد وہ عورتیں یا مرد ہیں جنہیں ایک مرد یا عورت اپنی خواہشات نفسانی کی تسلی کے لیے استعمال کرے۔ شائستہ اور معقول انسان بنو، اپنے خواہشات اور لذات کے خادموں کو اپنا معبود نہ بنا لو۔ نادان ہے وہ جو محبت کا مندر تعمیر کر کے اس میں ایک ہی بت کا پجاری بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ لطف کی ہر گھڑی میں ایک نئے مہمان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیر لوئی نے ان سب سے 4 قدم آگے بڑھ کر پورے زور کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ اخلاق کی بندشیں دراصل انسانی ذہن اور دماغی قوتوں کی نشو و نما میں حائل ہوتی ہیں جب تک انہیں بالکل توڑ نہ دیا جائے اور انسان پوری آزادی کے ساتھ جسمانی لذات سے متمتع نہ ہو، کوئی عقلی اور علمی اور مادی اور روحانی ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ اپنی کتاب ایفروڈائٹ میں وہ نہایت شد و مد کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابل، اسکندریہ، ایتھنز، روم، وینس اور تمدن و تہذیب کے تمام دوسرے مرکزوں کی بہار اور عروج اور شباب کا زمانہ وہ تھا جب وہاں رندی، آوارگی اور نفس پرستی لائسنشسنس پورے زور پر تھی، مگر جب وہاں اخلاقی اور قانونی بندشیں انسانی خواہشات پر عائد ہوئیں تو خواہشات کے ساتھ ساتھ آدمی کی روح بھی انہی بندشوں میں جکڑ گئی۔ یہ پیر لوئی وہ شخص ہے جو اپنے عہد میں فرانس کا نامور ادیب، صاحب طرز انشا پرداز اور ادب کے ایک مستقل اسکول کا رہنما تھا۔ اس کے جلوں میں
افسانہ نگاروں، ڈرامہ نویسوں اور اخلاقی مسائل پر لکھنے والوں کا ایک لشکر تھا جو اس کے خیالات کو پھیلانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے قلم کی پوری طاقت اوریانی اور مرد و زن کی بے قیدی کو سراہنے میں صرف کر دی۔ اپنی اس کتاب ایفروڈائٹ میں وہ یونان کے اس دور کی حمد و ثنا کرتا ہے جبکہ برہنہ انسانیت مکمل ترین صورت جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور جس کے متعلق اہل مذہب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ خدا نے اسے خود اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، ایک مقدس بیسوا کی شکل میں با ہزاراں ناز و ادا اپنے آپ کو 20,000 زائرین کے سامنے پیش کر سکتی تھی، جبکہ کمال درجے کی شہوانی محبت نہ گناہ تھی، نہ شرم کی چیز تھی، نہ گندی اور نجس تھی۔ یہ کتاب کا ایکسرپٹ ہے۔ حد یہ ہے کہ تمام شاعرانہ پردوں کو ہٹا کر اس نے صاف الفاظ میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں انورٹڈ کاماز نہایت پرزور اخلاقی تعلیم کے ذریعے سے اس مکرو خیال کا استحصال کر دینا چاہیے کہ عورت کا ماں ہونا کسی حال میں شرمناک، ناجائز، ذلیل اور پایہ شرف و عزت سے گرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، 20ویں صدی کی ترقیات۔ 19ویں صدی میں خیالات کی ترقی یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نئے شہباز فضا میں نمودار ہوتے ہیں جو اپنے پیش رووں سے بھی اونچا اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1908 میں پیئر وولف اور گیسٹن لیروک کا ایک ڈرامہ لیلیز، جس میں دو لڑکیاں اپنے جوان بھائی کے سامنے اپنے باپ سے اس مسئلے پر بحث کرتی نظر آتی ہیں کہ انہیں آزادانہ محبت کرنے کا حق ہے اور یہ کہ دل لگی کے بغیر زندگی گزارنا ایک نوجوان لڑکی کے لیے کس قدر المناک ہوتا ہے۔ ایک صاحبزادی کو بوڑھا باپ اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ وہ ایک نوجوان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں صاحبزادی فرماتی ہیں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ کسی شخص کو کسی لڑکی سے، خواہ وہ اس کی بہن ہو یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ محبت کیے بغیر بوڑھی ہو جائے۔ جنگ عظیم نے اس آزادی کی تحریک کو اور زیادہ بڑھایا بلکہ انتہائی مراتب تک پہنچا دیا۔ معنی حمل کی تحریک کا اثر سب سے زیادہ فرانس پر ہوا تھا۔ مسلسل 40 سال سے فرانس کی شرح پیدائش گر رہی تھی۔ فرانس کے 87 اضلاع میں سے صرف 20 اضلاع ایسے تھے جن میں شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ تھی، باقی 67 اضلاع میں اموات کی شرح پیدائش کی شرح سے بڑھی ہوئی تھی۔ بعض اقطاع ملک کا تو یہ حال تھا کہ وہاں ہر 100 بچوں کی پیدائش کے مقابلے میں 130، 140 اور 160 تک اموات کی تعداد کا اوسط تھا۔ جنگ چھڑی تو عین اس وقت جبکہ فرانسیسی قوم کی موت اور زندگی کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرانس کے مدبروں کو معلوم ہوا کہ قوم کی گود میں لڑنے کے قابل نوجوان بہت ہی کم ہیں۔ اگر اس وقت ان قلیل التعداد نوجوانوں کو بھیٹ چڑھا کر قومی زندگی کو محفوظ کر بھی لیا گیا تو دشمن کے دوسرے حملے میں بچ جانا محال ہوگا۔ اس احساس نے یکایک تمام فرانس میں شرح پیدائش بڑھانے کا جنون پیدا کر دیا اور ہر طرف سے مصنفوں نے، اخبار نویسوں نے، خطیبوں نے اور حد یہ ہے کہ سنجیدہ علماء اور اہل سیاست تک نے ہم زبان ہو کر پکارنا شروع کیا کہ بچے جنو اور جناؤ، نکاح کے رسمی قیود کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ ہر وہ کنواری لڑکی اور بیوہ جو وطن کے لیے اپنے رحم کو رضاکارانہ پیش کرتی ہے، ملامت کی نہیں عزت کی مستحق ہے۔ اس زمانے میں آزادی پسند حضرات کو قدرتی شے مل گئی، اس لیے انہوں نے وقت کو سازگار دیکھ کر وہ سارے ہی نظریات پھیلا دیے جو شیطان کی زنبیل میں بچے کچے رہ گئے تھے۔ اس زمانے کا ایک ممتاز جریدہ نگار جو لیلیون ریپبلکن کا ایڈیٹر تھا، اس سوال پر بحث کرتے ہوئے کہ زنا بالجبر آخر کیوں جرم ہے، یوں اظہار خیال کرتا ہے، غریب لوگ جب بھوک سے مجبور ہو کر چوری اور لوٹ مار کرنے پر اتر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انہیں روٹی مہیا کرو، لوٹ مار آپ سے آپ بند ہو جائے گی۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہمدردی اور مواسات کا جو جذبہ جسم کی ایک طبعی ضرورت کے مقابلے میں ابھر آتا ہے، وہ دوسری ویسی ہی طبعی اور اتنی ہی اہم ضرورت یعنی محبت کے لیے کیوں وسیع نہیں ہوتا۔ جس طرح چوری عموماً بھوک کی شدت کا نتیجہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ چیز جس کا نتیجہ زنا بالجبر اور بسا اوقات قتل ہے، اس ضرورت کے شدید تقاضے سے واقع ہوتی ہے جو بھوک اور پیاس سے کچھ کم طبعی نہیں ہے۔ ایک تندرست آدمی جو توانا اور جوان ہو اپنی شہوت کو نہیں روک سکتا، جس طرح وہ اپنی بھوک کو اس وعدے پر ملتوی نہیں کر سکتا کہ آئندہ ہفتے روٹی مل جائے گی۔ ہمارے شہروں میں جہاں سب کچھ با افراط موجود ہے، ایک جوان آدمی کی شہوانی فاقہ کشی بھی اتنی ہی افسوسناک ہے جتنی کہ مفلس آدمی کی شکمی فاقہ کشی۔ جس طرح بھوکوں کو روٹی مفت تقسیم کی جاتی ہے، اسی طرح دوسری قسم کی بھوک سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کوئی انتظام
کرنا چاہیے۔ بس اتنا اور سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی مزاحیہ مضمون نہ تھا، پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا اور سنجیدگی ہی کے ساتھ فرانس میں پڑھا بھی گیا۔ اسی دور میں پیرس کی فیکلٹی آف میڈیسن نے ایک فاضل ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کرنے کے لیے پسند کیا اور اپنے سرکاری جریدے میں اسے شائع کیا، جس میں ذیل کے چند فقرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہم بغیر جھوٹی تعلی اور بغیر کسی شرم و حیا کے یہ کہہ دیا کریں گے کہ مجھے 20 سال کی عمر میں آتشک ہوئی تھی، جس طرح اب بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خون تھوکنے کی وجہ سے پہاڑ پر بھیج دیا گیا۔ یہ امراض تو لطف زندگی کی قیمت ہیں۔ جس نے اپنی جوانی اس طرح بسر کی کہ ان میں سے کوئی مرض لگنے کی بھی نوبت نہ آئی، وہ ایک غیر مکمل وجود ہے۔ اس نے بزدلی یا سرد مزاجی یا مذہبی غلط فہمی کی بنا پر اس طبعی وظیفے کی انجام دہی سے غفلت برتی جو اس کے فطری وظائف میں شاید سب سے ادنیٰ وظیفہ تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، نیو میلتھوسین موومنٹ کا لٹریچر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ان خیالات پر بھی ڈال لیجئے جو معنی حمل کی تحریک کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب انگریز ماہر معاشیات میلتھس نے آبادی کی روز افزوں ترقی کو روکنے کے لیے ضبط ولادت کی تجویز پیش کی تھی، اس وقت اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ اس کی یہی تجویز ایک صدی بعد زنا اور فواحش کی اشاعت میں سب سے بڑھ کر مددگار ثابت ہوگی۔ اس نے تو آبادی کی افزائش کو روکنے کے لیے ضبط نفس اور بڑی عمر میں نکاح کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر 19ویں صدی کے آخر میں جب نیو میلتھوسین موومنٹ اٹھی تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ نفس کی خواہش کو آزادی کے ساتھ پورا کیا جائے اور اس کے فطری نتیجے یعنی اولاد کی پیدائش کو سائنٹیفک ذرائع سے روک دیا جائے۔ اس چیز نے بدکاری کے راستے سے وہ آخری رکاوٹ بھی دور کر دی جو آزاد صنفی تعلقات رکھنے میں مانع ہو سکتی تھی، کیونکہ اب ایک عورت بلا اس خوف کے اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کر سکتی ہے کہ اس سے اولاد ہوگی اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑے گا۔ اس کے نتائج بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ یہاں ہم ان خیالات کے چند نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں جو برتھ کنٹرول کے لٹریچر میں کثرت سے پھیلائے گئے ہیں۔ اس لٹریچر میں نیو میلتھوزین مقدمہ عموماً جس طرز استدلال کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: ہر انسان کو فطری طور پر سب سے زیادہ قاہر اور پرزور 3 حاجتوں سے سابقہ پڑتا ہے، ایک غذا کی حاجت، دوسرے آرام کی حاجت اور تیسری شہوت۔ فطرت نے ان تینوں کو پوری قوت کے ساتھ انسان میں ودیعت کر دیا ہے اور ان کی تسکین میں خاص لذت رکھی ہے تاکہ انسان ان کی تسکین کا خواہش مند ہو۔ عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی انہیں پورا کرنے کی طرف لپکے اور پہلی 2 چیزوں کے معاملے میں اس کا طرز عمل بھی یہی ہے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ تیسری چیز کے معاملے میں اس کا طرز عمل مختلف ہے۔ اجتماعی اخلاق نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ صنفی خواہش کو حدود نکاح سے باہر پورا نہ کیا جائے اور حدود نکاح میں زن و شو کے لیے وفاداری اور عصمت مآبی فرض کر دی گئی ہے، اور اس پر مزید یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو نہ روکا جائے۔ یہ سب باتیں سراسر لغو ہیں، عقل اور فطرت کے خلاف ہیں، عین اپنے اصول میں غلط ہیں اور انسانیت کے لیے بدترین نتائج پیدا کرنے والی ہیں۔ ان مقدمات میں جن خیالات کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اب ذرا وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر بیبل نہایت بے تکلفانہ انداز میں لکھتا ہے: عورت اور مرد آخر حیوان ہی تو ہیں، کیا حیوانات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دائمی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ڈرس ڈیل لکھتا ہے: ہماری تمام خواہشات کی طرح محبت بھی ایک تغیر پذیر چیز ہے، اسے ایک طریقے کے ساتھ مخصوص کر دینا قوانین فطرت میں ترمیم کرنا ہے۔ نوجوان خصوصیت کے ساتھ اس تغیر کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور ان کی یہ رغبت فطرت کے اس عظیم الشان منطقی نظام کے مطابق ہے جس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے تجربات متنوع ہوں۔ آزاد تعلق ایک برتر اخلاق کا مظہر ہے، اس لیے کہ وہ قوانین فطرت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ براہ راست جذبات و احساس اور بے غرض محبت سے ظہور میں آتا ہے۔ جس میلان و رغبت سے یہ تعلق واقع ہوتا ہے وہ بڑی اخلاقی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ بات بھلا اس تجارتی کاروبار کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے جو نکاح کو در حقیقت پیشہ پروسٹیٹیوشن بنا دیتا ہے۔ دیکھیے اب نظریہ بدل رہا ہے بلکہ الٹ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کوشش تھی کہ زنا کو اخلاقاً معیوب سمجھنے کا خیال دلوں سے نکل جائے اور نکاح اور صفح دونوں مساوی الدرجہ ہو جائیں۔
اب آگے قدم بڑھا کر نکاح کو معیوب اور سفاح کو اخلاقی برتری کا مرتبہ دلوایا جا رہا ہے۔ ایک اور موقع پر یہی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ایسی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے بغیر بھی محبت کو ایک معزز چیز بنا دیا جائے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ طلاق کی آسانی اس نکاح کے طریقے کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے، کیونکہ اب نکاح بس دو اشخاص کے درمیان مل کر زندگی بسر کرنے کا ایک ایسا معاہدہ ہے جسے فریقین جب چاہیں ختم کر سکتے ہیں۔ صنفی ارتباط کا یہی ایک طریقہ ہے۔ فرانس کا مشہور نیو میلتھوسین لیڈر پال روبن لکھتا ہے، پچھلے 25 سال میں ہمیں اتنی کامیابی تو ہو چکی ہے کہ حرامی بچے کو قریب قریب حلالی بچے کا ہم مرتبہ کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اتنی کسر باقی ہے کہ صرف پہلی ہی قسم کے بچے پیدا ہوا کریں تاکہ تقابل کا سوال ہی باقی نہ رہے۔ انگلستان کا مشہور فلسفی مل اپنی کتاب آزادی، انگلش میں لکھا ہے آن لبرٹی، میں اس بات پر بڑا زور دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شادی کرنے سے قانوناً روک دیا جائے جو اس بات کا ثبوت نہ دے سکیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے کافی ذرائع رکھتے ہیں، لیکن جس وقت انسان میں قحبہ گری پراسٹیٹیوشن کی روک تھام کا سوال اٹھا تو اسی فاضل فلسفی نے بڑی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ دلیل یہ تھی کہ یہ شخصی آزادی پر حملہ ہے اور ورکرز کی توہین ہے، کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرنا ہوا۔ غور کیجئے، شخصی آزادی کا احترام اس لیے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر زنا کیا جائے، لیکن اگر کوئی احمق اسی شخصی آزادی سے فائدہ اٹھا کر نکاح کرنا چاہے تو وہ ہرگز اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی آزادی کا تحفظ کیا جائے۔ اس کی آزادی میں قانون کی مداخلت نہ صرف گوارا کی جائے بلکہ آزادی پسند فلسفی کا ضمیر اسے عین مطلوب قرار دے گا۔ یہاں اخلاقی نظریے کا انقلاب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو عیب تھا وہ ثواب ہو گیا، جو ثواب تھا وہ عیب ہو گیا۔